السلام علیکم. ہم آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 7 کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ولیم ورڈز کی ایک بہت مشہور پوم ہے، دی ڈیفوڈلز. شاید دنیا کی مشہور ترین پومز میں سے ایک ہے. ایک نیچرل بیوٹی ہے ڈیفوڈلز کی، اس کے حوالے سے ولیم ورڈز نے لکھی ہے. دنیا کے مشہور ترین انگلش شاعروں میں سے ایک ہیں، اور اتنی مشہور ہے انگلش کلچر میں یہ پوم، اور بتایا جاتا ہے اتنی زبردست پوم ہے، اتنی زبردست ہے. تو لوگ اگین اس کو پڑھ کے کہتے ہیں اچھا مطلب ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو زبردست ہوگی، اس میں کیا چیز ایسی ہے؟ سیدھی سیدھی سی تو باتیں کی ہوئی ہیں انہوں نے. تو کسی بھی لٹریچر کو سمجھنے کے لیے اس کلچر کو سمجھنا ضروری ہے جس کلچر میں یہ لٹریچر جنم لے رہا ہے. جب تک آپ اس کلچر کو نہیں سمجھیں گے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اس میں ایسی کیا زبردست بات ہے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے. دیکھیے جو دنیا میں میجر چینجز آئے ٹیکنالوجیکل، جس سے دنیا کا رہن سہن، اس کے رہنے کے انداز، اس کی آس پاس کی انوائرمنٹ پوری تبدیل ہو کر رہ گئی. یہ 1800 میں چینجز شروع ہوئے تھے اور 1900 تک پوری بدل چکی تھی دنیا کی شکل. تو ہم لوگ اس زمانے میں، جو ہمارا ایریا تھا، ہمارے شاعر تھے، ہماری دنیا تھی جہاں پہ کہ ہم رہتے ہیں، ہمارا کلچر تھا، ہم لوگ اس وقت جنگ میں مصروف تھے، لڑائی میں مصروف تھے، آکیوپائڈ تھے. ہمارے اوپر برٹن نے جو ہے وہ راج کر رہی تھی. تو ہمیں ہر وقت اسی کھینچا تانی میں ہماری زندگی گزری کہ ہم غلام ہیں، ہمارے اوپر جو ہے وہ زبردستی ہوتی ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے. تو ایک ٹف لائف تھی انڈین سب کانٹیننٹ کی، جہاں پہ ہم بھی تھے اور ہمارے ساتھ اور ملک بھی اب جو الگ الگ ہو گئے ہیں وہ بھی تھے. تو اس فیز سے ہم لوگ اس طرح سے نہیں گزرے جس طرح سے انگریز گزرے ہیں. تو انگریزوں کی زندگی تھوڑی فارغ تھی تو وہ زیادہ آبزرو کر سکتے تھے چیزیں، جبکہ ہماری زندگی جو تھی وہ بہت زیادہ مصروف تھی، اور ہمارے پاس جو دنیا جس رخ پہ گزرتی چلی جا رہی تھی اس کو آبزرو کرنے کا ٹائم نہیں تھا. اس لیے ہمارے کلچر میں، ہماری شاعری میں، ہمارے لٹریچر میں یہ اس طرح کے خیال بہت زیادہ آپ کو نظر نہیں آتے، کیونکہ ہم فارغ ہی نہیں تھے ان خیالوں کو سوچنے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا. اور جن کے پاس وقت تھا، جو اس طرح کی باتیں سوچ رہے تھے، ان کی باتیں میرے کو بہت زیادہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں ایسی کیا خاص بات کر دی انہوں نے. تو اس لیے ایک تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس کلچر کی شاعری ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کلچر کے بیک گراؤنڈ کو اچھی طرح سمجھنا پڑے گا کہ کس سچویشن میں لکھی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کی ایک سچویشن میں ولیم ورڈز تھے کہ ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا بچپن، اکثر جو شاعر آپ کو ملیں گے نا آپ کی بک میں، جو جتنے بھی آ رہے ہیں زیادہ تر جو 1800 اور 1900 کے بیچ میں زندہ تھے، بچپن ان کا گاؤں دیہات، نیچرل انوائرمنٹ، خوبصورتی، قدرتی خوبصورتی، پھول، دریا، چہچہانا چڑیوں کے ساتھ، اس طرح کی انوائرمنٹ میں ان کا بچپن گزرا، جس میں کہ جب انسان بچپن جہاں پہ گزارتا ہے اس سے اس کی بڑی پازیٹیو یادیں ہوتی ہیں. تو اور جب وہ جوانی میں کسی ان چیزوں سے دور ہو جائے تو اس کو وہ ہمیشہ یاد آتی رہتی ہیں کہ یار وہ کیا تھا، یار کیا زبردست جگہ تھی، کتنا مزہ آتا تھا، کتنے اچھے تھے. تو اس کی وجہ سے پرسنالٹی میں ایک کھچاؤ، ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ حال سے بھاگ رہا ہوتا ہے انسان ماضی کی تلاش میں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک اس کی پرسنالٹی میں جو ہے نا وہ ایک تناؤ کا باعث بنا رہتا ہے. کچھ لوگ اس کے اوپر جب شاعری کرتے ہیں تو وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے اسی زمانے کے بہت سے لوگوں کو، جو کہ وہ بھی ایسا ہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سبزہ تھا وہاں پہ اب سڑکیں ہیں، جہاں پہ ہٹس تھے جس کے اوپر کہ براؤن کلر کی وہ کھپرالیں، لال کلر کی کھپرالیں لگی ہوتی ہیں، وہاں گرے کلر کے سیمنٹڈ گھر ہیں. تو سب کچھ ہی بدل گیا ہے. جہاں گھوڑے کی ٹپ 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 چلنے کی آوازیں آتی تھیں وہاں گاڑی کی بوم بوم کی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا، چونکہ آپ کے بچپن میں آپ نے سب کچھ نہیں اس طرح سے دیکھا تو آپ اس کو اس طرح اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتے، اس غم کو نہیں محسوس کر سکتے، اس کیفیت کو جو کہ اس شاعر کو ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں محسوس کر پا رہے ہیں.
کیونکہ وہ بھی اسی سچویشن سے گزرے ہیں کہ ان کے سامنے ہی ایک زمانے میں یہ پورا علاقہ ہرا ہوتا تھا اور یہاں پہ چہچہاہٹ ہوتی تھی اور فارغ ہوتے تھے اور گھومتے پھرتے تھے. اب اتنی مصروفیت ہے کہ صرف گزارنے کا ٹائم نہیں ہے، نہ چہچہاہٹ ہے، نہ سبزہ ہے، نہ ہریالی ہے، نہ ہوا میں تازگی ہے. یہ کیفیت انہوں نے محسوس کیا. ہم نے تو شروع ہی یہاں سے کیا کہ نہ چہچہاہٹ ہے، نہ سبزہ ہے، نہ ہوا میں تازگی ہے، اور ابھی بھی وہیں ہے. تو ہمیں کوئی ایسی فیلنگ آف لاس نہیں ہو رہی. تو یہ فیلنگ آف لاس جس کو ہوتی ہے، جس نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے، اس کو اس سچویشن کا الگ ہی مطلب پتہ چلتا ہے. اس پوم کو تذکرہ کرتے ہوئے ورڈزورتھ ان لوگوں کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں وہ کبھی اپنی سوچوں میں ہوا کرتے تھے، اپنے بچپن میں ہوا کرتے تھے، اور وہ وہاں جا کے کہتے ہیں واہ یار ورڈزورتھ، کیا تم نے یاد دلا دیا، واقعی یار کیا زمانہ تھا وہ. تو آپ چونکہ اس سے گزرے ہی نہیں ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو پوئٹری کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر پاور آف امیجنیشن جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو یوز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں شاعر پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو یہ خوبصورتی ہے انسانی دماغ کی کہ وہ حالانکہ ان حالات سے فزیکلی نہیں گزرا ہوتا، لیکن وہ امیجن کر پاتا ہے کہ وہ کیا حالات ہوں گے جن سے گزرے تھے. تو جناب ایک کھیت میں جب سرسوں اگی دیکھتے ہیں آپ، پیلی پیلی سرسوں، اور ہوا چل رہی ہوتی ہے اور وہ سینکڑوں ہزاروں پودے جب سرسوں کے ایک ساتھ لہلہاتے ہیں ہوا کے ساتھ، وہ پیلا رنگ لیفٹ اور رائٹ جھول رہا ہوتا ہے، تو بڑا خوبصورت تاثر ذہن پڑتا ہے. اور اگر آپ وہیں پہ رہتے ہوں تو یقیناً اس وقت آپ اس خوبصورت ہوا کے چلتے کے وقت آپ کچھ کھا رہے ہوں گے تو وہ کھانا آپ کو بڑا مزیدار لگے گا. کوئی گنا چوس رہے ہوں گے آپ کو گنا بڑا مزیدار لگے گا. اور آپ فارغ لیٹے ہوئے ہوں گے، کوئی کچھ پیچھے سے تنگ کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوگا کہ یہ کر دو، ایسا کر دو، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، ابھی تک یہ کام نہیں کیا تم نے. تو یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ ایک ساتھ آپ کو بڑی خوبصورت لگیں گی. تو صرف ان کا ایک نظارہ، لہلہاتے ہوئے سرسوں کے کھیت کا نظارہ ہی آپ کو جو ہے وہ تمام چیزوں کو واپس لے آئے گا. جیسے کہ آپ یہ گنا بھی چوس رہے ہوں، فارغ لیٹے ہوئے بھی ہوں، کوئی تنگ کرنے والا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہ لہلہاتے ہوئے ڈیفوڈلز کا نظارہ ان کے ذہن میں ہر چیز کو اس نے تازہ کر دیا. شروع کرتے ہیں. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Wandering ادھر سے ادھر پھرنا بلا وجہ. تو یہ جو آج کی زندگی ہے، اس کی جو بھی مصروفیت ہے آج کی زندگی کی، وہ کیسی بھی ہو لیکن وہ بلا وجہ ہی لگتی ہے، بیکار کی ہے. آج میں سارا دن کسی کام سے مصروف ہوں، حالانکہ ہے کوئی کام وام ہی ہوتا ہے، کسی جاب پہ جاتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، لیکن اس ذہن کو جو گاؤں والا ذہن تھا، اس ذہن کو یہ ساری مصروفیت فضول لگتی ہے. پتہ نہیں کیوں ادھر سے ادھر جاتا رہتا ہوں، حالانکہ پتہ ہے کیوں جاتا ہوں، حالانکہ پتہ ہے کہ کیا جاب ہے میری، لیکن پھر بھی دماغ رک کے کہتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں میں پھنسا ہوں، کیوں پھنسا ہوں، کیا کر رہا ہوں. تو وینڈرنگ کا مقصد یہ ہے کہ میں بے وجہ ادھر سے ادھر گھوم رہا ہوتا ہے دماغ میرا، میری اپنی شخصیت میں خود. میں تنہائی میں ادھر سے ادھر جیسے کہ کوئی بادل گھوم رہا ہوتا ہوں. تو ایکچولی وہ تنہا نہیں ہوتے، بلکہ اپنی سوچ میں تنہا ہوتے ہیں. کوئی ان جیسا ان کا ساتھی، ان کے جیسا سوچنے والا نہیں ملتا ان کو. تو وہ بالکل ایک ایسے بادل کی طرح تنہائی میں ادھر سے ادھر ان کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے. ایک ایسا بادل جو کہ دیٹ فلوٹس آن ہائی، جو کہ تیرتا ہوا جا رہا ہے بہت اوپر، اوور ویلز اینڈ ہلز. یہ اوور کی ٹرنکیٹڈ فارم ہے. وادیوں پہاڑیوں کے اوپر سے ہوتا ہوا جا رہا ہے، دنیا گزر رہی ہے اس کے نیچے سے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا چل رہا ہے. When all at once I saw a crowd، اور اچانک سے مجھے ایک مجمع نظر آیا. A host of golden daffodils، ایک ڈھیر میں کھڑے ہوئے تھے قطار لگا کر بہت سارے ڈیفوڈلس. تو تعداد بہت زیادہ ہونے کے لیے ہوسٹ آف گولڈن کلر کے ڈیفوڈلس. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze، اور وہ جھیل کے کنارے تھے درختوں کے نیچے،
اور وہ لہلہا رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے ہوا کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ اپنے دن بھر کی مصروفیت میں اچانک سے ان کو خیال آ گیا ڈیفوڈلس کا۔ اصل میں ڈیفوڈلس دیکھے یا دماغ ڈیفوڈلس تک پہنچ گیا؟ اب کیا کیا محسوس ہوا ان کو؟ تو جیسے ہی ڈیفوڈلس کا خیال آیا، وہ بچپن کی ساری پازیٹیو کیفیات دماغ میں، دل و دماغ میں گھوم گئیں، اور وہ جو کیفیت تھی نا، میں کہاں فضول کہاں پھنس گیا یار، میں اس سے باہر آ گیا اس لمحے کے لیے۔ وہ continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. اب یہ ایکسپلین ہو رہے ہیں ڈیفوڈلس کی کیا سچویشن تھی، کہ یہاں سے وہاں تک مسلسل، جیسے کہ ستارے ایک مسلسل جھرمٹ میں جو ہے ادھر سے ادھر تک جھلملا رہے ہوتے ہیں، جیسے ملکی وے آپ نے دیکھی ہے۔ ملکی وے تو اب تو آپ نے بہت واضح دیکھ لی، سوچیں اس زمانے میں ان کو ملکی وے کیسی دکھتی ہوگی؟ ہمیں تو بہت کلیئر اور واضح دکھتی ہے، ان کو تو اس وقت اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ملکی وے ایکچولی کیا چیز ہے، لیکن ایک اندازہ تھا بس تھوڑا سا، کچھ شبیہ کچھ لوگوں کے بیانات، اس کی بنیاد پہ یہ امیج بنایا ہوا تھا کہ ملکی وے کوئی ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے ملکی وے، اسی کی طرح سے بے تحاشا ستاروں کی طرح بے تحاشا ڈیفوڈلز لائن سے لگے ہوئے جھلملا رہے ہیں۔ they stretched in never ending line، پھیلے ہوئے ہیں نہ ختم ہونے والی لائن میں۔ یہ جو ہمارا ساحل ہے یا یہ جو کنارہ ہے جھیل کا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے مارجن، مطلب ایک لائن کی طرح سے نا، مطلب چونکہ اگر آپ غور کریں کہ ساحل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یوں 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 یوں، تو اس کے کنارے 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 کنارے، تو مارجن آف اے بے، تو ساحل کے کنارے کنارے لگے ہوئے ہیں یہاں سے وہاں تک نہ ختم ہونے والی لائن میں۔ شاید میں نے 10,000 ایک ساتھ دیکھے، ایک ہی نظر میں وہ شاید 10,000 نظر آئے ہوں یا اس سے بھی زیادہ، جو کہ جو ہے وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں، اپنے سر ہلا رہے ہیں جیسے کہ وہ خوشی سے جھوم رہے ہوں، ڈانس کر رہے ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ The waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee۔ glee کہتے ہیں خوشی میں۔ ان کے ساتھ ساتھ لہریں بھی ناچ رہی ہیں، اچھل رہی ہیں، لہک رہی ہیں، لیکن یہ ان لہروں کی لہکنے کو مات دے دیتے ہیں اپنی خوشی کے میں لہکنے سے۔ جس انداز سے یہ خوشی میں لہک رہے ہیں، یہ ان لہروں کو مات دے دیتے ہیں، ہرا دیتے ہیں۔ کیسے پتہ چل رہی بات؟ کہ the waves beside them danced، ان کے ساتھ ساتھ جو لہریں ہیں وہ بھی ڈانس کر رہی ہیں، بٹ دے، یہ جو ڈیفیڈلز ہیں، یہ outdid the sparkling waves، یہ ہرا دیتے ہیں ان چمکتی ہوئی لہروں کو، ان گلی، خوشی کے معاملے میں۔ A poet could not but be gay in such a jocund company۔ ایک پوئٹ جو ہے وہ اور کیا کرے سوائے اس کے کہ وہ حیرت زدہ ششدر سا رہ جائے اتنی خوشگوار کمپنی میں۔ کمپنی مطلب کسی کی موجودگی میں، کمپنی کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے کمپنی دیجئے، یعنی آپ میرے ساتھ وقت گزاریے، تو کسی کے ساتھ کو کمپنی کہتے ہیں۔ تو جب اتنا خوشگوار ساتھ ہو کسی کا، تو انسان اور کیا کرے کہ خوش ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں شاید جو لفظ گے یوز کر رہے ہیں اس میں خوش، دل کا آسودہ ہو جانا، دل میں بالکل مطمئن سا ہو جانا اندر سے۔ I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought۔ میں دیکھتا رہا گھورتا رہا اس نظارے کو، لیکن میں کم ہی سمجھ پایا، یوں کہہ لیں وہ جو خزانہ اس شو نے، اس نظارے نے میرے پاس لے کے آیا، یہ خزانہ جو میرے پاس اس نظارے نے میرے دل و دماغ میں بھر دیا، یہ کتنا اہم خزانہ ہے، اس کے بارے میں نے جتنا بھی سوچا، جتنا بھی غور کیا، جتنا بھی گھورا، وہ کم ہی تھا۔ کیوں؟ اب اس بارے میں آگے بتا رہے ہیں۔ جو کچھ میں سمجھتا رہا کہ یہ کتنی زبردست چیز ہے، کتنا خوبصورت نظارہ ہے، جب بھی میں نے اس نظارے کو دیکھا،
تو اس کے بارے میں جو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یا بڑا زبردست ہے، بڑا حسین ہے، بہت کام کا ہے، وہ میرے فیصلہ وہ ججمنٹ کم ہی رہی، یہ اس سے بھی بڑھ کر تھا. کیوں بڑھ کر تھا؟ For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. جب میں کسی خاموش تنہائی میں اکثر اپنے کاؤچ پہ لیٹا ہوتا ہوں. They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. تو میری جو اندرونی آنکھ ہے، یعنی میری سوچ، میرا تصور جو ہے، اس کے اوپر یہ منظر دوبارہ سے چمکنا شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے منظر. میری اس اندرونی آنکھ پہ جو میرا اندرونی سوچ ہے، میری جو امیجنیشن ہے، جو کہ تنہائی کا مزہ ہی یہی ہے کہ انسان تنہائی کا اصل مزہ ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ امیجن کرے، زندگی کی ماضی کی خوبصورتیوں کو امیجن کرے، مستقبل کے ہونے والی خوبصورتیوں کو امیجن کرے، وہ سوچے کہ اس کے ساتھ کتنی مہربانیاں ہوئی ہیں، اور اندر جذبہ شکر پیدا ہو اس کے اندر. یہ تنہائی کے مزوں میں سے ایک مزہ ہے. تو جب میں اپنے کاؤچ پہ لیٹا ہوتا ہوں تنہائی کے موڈ میں، خالی ہوتا ہے دماغ، تو اس وقت میرے امیجنیشن کی آنکھ پر میں امیجن کر پاتا ہوں ان کو، اور جو کہ اس تنہائی کا مزہ ہے. اور پھر اینڈ دین مائی ہارٹ with pleasure fills and dances with the daffodils. تو میرا دل جو ہے وہ مزے سے بھر جاتا ہے، مجھے بہت مزہ آنے لگتا ہے، کیونکہ میں اپنی آنکھوں میں امیجن کرتا ہوں اندر ہی اندر جب ڈیفوڈلس کو، تو مجھے ایسا لگتا ہے میں ان کے ساتھ ساتھ ہل رہا ہوں، جھوم رہا ہوں، ڈانس کر رہا ہوں. تو میرا دل بھی جو ہے وہ خوشی سے بھرپور ان ڈیفوڈلس کے ساتھ جھوم رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ مجھے تو اب یہ تو میری ساری عمر کے لیے مل گئی ایک تحفہ. اس لیے میں نے ان کے بارے میں جو بھی سمجھا کہ یہ بڑی زبردست چیز ہے، وہ کم ہی تھا، کیونکہ میں تو لائف لانگ اب اس کیفیت کو انجوائے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کیفیت تھی، ایک سچویشن تھی جو ولیم ورڈز نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ بہت پسند کی جاتی ہے. سوال آسان سے ہیں، یہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. پہلے سوال میں پوچھ رہے ہیں واٹ از اے سیملی ان دا فرسٹ ورڈ. سیملی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے کمپیئر کریں. تو فرسٹ ورس میں جو ہے دا سیملی ان دا فرسٹ ورس از آئی ایم کمپیئرنگ مائی سیلف ایز اے کلاؤڈ. دا پوئٹ از کمپیئرنگ ہم سیلف ایز اے کلاؤڈ. تو یہ سیملی کہلاتا ہے. واٹ ڈو وی لرن اباؤٹ دا پوئٹ فرام دا فرسٹ ٹو ورسز. تو فرسٹ ٹو ورسز کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوئٹ doesn't like his present life and his mind wanders. He feels bored in his current situation, and he loves he loves the countryside life. He loves the natural beauty. یہ دو چیزیں پتہ چلتی ہیں ہمیں. How are the daffodils described in the first two verses? یہ تو آپ خود بتا سکتے ہیں. The daffodils are described in the first two verses. The daffodils are described as a host of fluttering, dancing, continuous star-like in a star-like formation. تو یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کو ریپیٹ کر دیجیے. What is the simile in the second verse? سیکنڈ ورس کے اندر انہوں نے سیکنڈ لائن میں انہوں نے جو مثال دی ہے وہ ڈیفوڈلس کی دی ہے، جیسے کہ وہ ستاروں کی طرح ہوں. So they are like stars. So the daffodils are compared to the stars. پھر in the third verse, why is the poet so happy? Poet کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ ان کو ڈیفوڈلس دکھ گئے ہیں، گولڈن ڈیفوڈلس. پھر how is the last verse different from the other verses? Is the poet describing a different mood from that expressed in the previous verses? تو دیکھیے ذرا کہ جو لاسٹ ورس ہے وہ ان سائڈ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. کیا چل رہا ہے دنیا میں، ڈیفوڈلس کیسے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، کتنے حسین ہیں، اس کے اوپر ہم نے بات کی. ڈیفوڈلس کے ساتھ سے مزہ کراتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے. لیکن لاسٹ جو ورس ہے وہ بتا رہی ہے کہ میرے اپنے اندر کیا چل رہا ہے. سو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان دا لاسٹ ورس دا پوئٹ از ٹاکنگ اباؤٹ his own insides, his own
imagination, his own thoughts. So this is why it is different. پھر آخری سوال ہے the poet says in the last line that his heart dances with the daffodils. Is his heart really dancing? For example, in the poem where the poet uses words normally associated with actions performed by a person to describe actions performed by other things like clouds, winds, flowers, do you know the words we use to describe this figure of speech? تو اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی اور چیز کی طرح شو کرنا، جیسے کہ کسی بے جان چیز کو اس طرح سے دکھانا جیسے کہ وہ جاندار ہو، یا کسی ایک جاندار چیز کو دوسری جاندار چیز سے تشبیہ دینا کہ میرا دل بالکل ایسے ڈانس کر رہا ہے جیسے ڈیفوڈلز ڈانس کرتے ہیں. تو یہ میٹافور کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ورڈز کو، اس طرح سے چیزوں کو، ایک چیز کو دوسری چیز سے کمپیئر کرنا میٹافور کہلاتا ہے. تو ہارٹ از ایکچولی ناٹ ڈانسنگ. The poet is feeling as if his heart is dancing like a daffodil. And using this kind of speech is called using a metaphor. ٹھیک ہے، کچھ رہ گیا، ایک سوال رہ گیا غالباً، 2 سوال. What do you think the poet means by inward eye? ارے یار یہ تو ہم نے بات ڈسکس کری دی. تو the inward eye is his imagination. And which is the bliss of solitude? Do you ever use the inward eye and when? Okay. The bliss of solitude، میں نے بتایا بھی کہ سولیٹیوڈ کی تنہائی کا مزہ ہے یہی کہ جب آپ اپنے امیجنیشن میں اپنے پاسٹ کی اور اپنے فیوچر کی چیزوں کو سوچ کے انجوائے کر رہے ہوں. اچھا، بہت سے لوگ یہ سوچ کے پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بلس نہیں ہے، یہ تو پھر کرس ہو گیا کہ آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں اور آپ کو مشکل پریشان کچھ سوچے آ نہیں کہ ہائے اب کیا ہوگا، ہے کیا ہو گیا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہوا. تو یہ تو آپ پرابلم میں چلے گئے. سولیٹیوڈ کا بلس یہ ہے کہ آپ جب سوچ رہے ہوں تو آپ کو اچھی سوچیں آ رہی ہوں، آپ ماضی میں یاد کریں تو اچھے واقعات یاد کریں، آپ کے مستقبل کے بارے میں خیال آ رہے ہوں تو پازیٹیو خیال آ رہے ہوں. تو یہ بلس آف سولیٹیوڈ ہے دیٹ یو the inward eye is the imagination of a person, and the bliss of solitude are the thoughts that we think when we are alone, the happy thoughts about our past or our future, even our present کے بارے میں بھی ہوں. بٹ ہیپی تھاٹس جو ہیں نا وہ آپ کی بلیس آف سالیٹیوڈس ہیں. Why is it that many people love nature? How does nature bring people to write poetry? Many people love اچھا انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ آپ کے ساتھ کی کبھی ایسا ہوا ہے بلیس آف سالیٹیوڈ آپ نے کبھی انجوائے کی؟ تو اس کے بارے میں تو آپ خود ہی لکھ سکتے ہیں. اور پیپل لو نیچر بیکاز اٹ از ان human nature to love things that provide them with their life or the means of their life. The the beauty that we can appreciate through our senses, that enhances our mood. So as you know, plants give us food as well as oxygen, and flowers are so good to look at. They're lovely as well as they have great smells, so they appeal to our senses. They are good for our life as well as they appeal to our senses, and that is why we love natural things, nature. As you know, a road, a building, neither do they give off oxygen nor can we eat them, and they are not beautiful to look upon as well, like they are not giving off uh, smells that we appreciate. So that is why we long to look at things that are natural, because the nature gives us life as well as pleasures. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ ہم نے اس کو ختم کیا. امید ہے آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی، سوالوں کے جواب بھی سمجھ میں آئے ہوں گے. آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں اگلے لیسن میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.